السلام علیکم ناظرین، میں محمد نعیم بیگ، میں کراچی ٹی وی سے آج موجود ہوں یہ مارکیٹنگ کے آنر کے ساتھ محمد اکبر میر صاحب، اور بہت ساری ان سے باتیں کرنی ہے۔ ایک تو فلسطین پہ میری ان سے جو بات ہوئی تھی ایک پروگرام میں، تو انہوں نے کہا فلسطین پہ بات ضرور کیجیے گا، اور آج کل تو ایک نیا ایشو آ گیا ہے، انڈیا اور پاکستان کی جنگ سچی ہے یا جھوٹی ہے، وہ جنگ ہے، تو جنگ نہیں ہونی چاہیے، تو اس پہ بھی بات کریں گے، اور پھر ان کے بزنس پہ بات کریں گے۔ اور بقرعید بھی آ گئی ہے، بہترین جانور لے کر آئے، میں نے تو ابھی دیکھے نہیں ہے، پروگرام کروں گا تو انشاءاللہ دیکھ بھی لوں گا۔ میرے صاحب کیا نام ہے، فلسطین سے شروع کرتے ہیں۔ ہاں بالکل بالکل وہیں سے شروع تو کرنا چاہیے۔ فلسطین کو ختم کر دیا تو لوگ جہاد پہ جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو یہ ایسا ہونا چاہیے تھا۔ فلسطین ختم ہونے کے بعد جہاد پہ جا رہے ہیں، ارے بھائی پہلے جاتے، یہ کون سا جہاد ہے؟ یہ جہاد تھوڑی ہے۔ تمام جو پارٹیاں تمام بالکل بالکل بالکل، یہ تو بڑی ذاتی ہوئی ہے نا، یہ تو اتنی بڑی ذاتی ہوئی، معصوم معصوم بچوں کو مار دیا، اور اب دیکھ رہے ہیں فلسطین کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں جی، ہے، اب تو بس جنگ جنگ لگی ہوئی ہے۔ یہ تو مطلب یہ کہ جنگ جنگ لگی ہوئی ہے، بس اور کچھ نہیں لگا ہوا۔ کیا کہتے ہیں، انڈیا پاکستان کی جو جنگ کا ایک معاملات ہے، یہ انٹرنیشنل سازش تو نظر نہیں آ رہی ہاں ہے؟ کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے ایسا، باقی اللہ پہ جانے، لیکن ایسا ہے نا کہ میں نے اپنی زندگی کے میں ایک تو 65 کی جنگ دیکھی، 71 کی جنگ دیکھی، ہوں، وہ جنگ ہوا کرتی تھی، اللہ بچائے جنگ سے، جنگ نہیں ہونی چاہیے، یہ تو آخری حربہ ہے نا، جنگ کا آخری حربہ ہے، جنگ تو آخری ہے، انسان ادھر بھی مریں گے، انسان ادھر بھی، ہم شہید ہوں گے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ ایک مسلمان 10 کے اوپر بھاری ہے، ایک مسلمان 10 کے اوپر بھاری ہے، اس میں کوئی، یہ حدیث مبارکہ ہے، تو ہمارا تو بڑا پاور ہے الحمدللہ، لیکن ہم اس پاور کو استعمال نہیں کرتے۔ اور رہی فلسطین کے بعد، تو فلسطین جو ہے وہ انبیاء کی اولاد ہے، جو فلسطینی ہے، جو فلسطینی مسلمان ہیں، وہ انبیاء کی اولاد ہیں، ان کی تو بہت بڑی شان ہے، ہوں، اور ہم تو یوں سمجھیں نا کہ اپنے آپ کو جتنا بھی ہم غلط کریں، قیامت والے دن ہمیں جواب دینا پڑے گا، اس کا ہمیں کھڑا کر دیا جائے گا لین سے، لیکن میرے اندر جو پاور ہے وہ میں استعمال کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، 3 چیزیں دی ہیں آپ کو، ہاتھ، زبان اور دل۔ آپ زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں، اور دل میں بھی برا سمجھنا ہے کہ یہ بڑا غلط ہو رہا ہے، جنگ پہ جا نہیں سکتے ہم، یہ تو گورنمنٹ کا کام اچھا ہے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ جو فلسطین کا معاملہ تھا، یہ انٹرنیشنل جو ہمارے مسلم امہ ہے، یہ سارا ان کا بھی ہاتھ ہے اس کے اندر، یا بس یہ صرف یہودی اور ایک مسلم جنگ تھی؟ مجھے یہ جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ مسلمانوں نے ساتھ نہیں دیا، تمام ملکوں کے مسلمان۔ ہاں نا بھائی، مسلمانوں نے تو ساتھ ہی نہیں دیا نا، فلسطین کا کہاں ساتھ دیا؟ کون کہہ رہا ہے ساتھ دیا؟ کہیں بھی ساتھ نہیں دیا۔ اور یہ جو سارے کہہ رہے ہیں ہم نے اتنی امداد پہنچائی اور اتنی امداد پہنچائی، وہاں تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے بھائی، کیا امداد پہنچائیں گے؟ بلکہ میں اس طرح کہوں کہ اگر ہمیں جہاد کرنا ہے، جہاد کا نام بولتے ہیں نا، جہاد، ہوں، ہم اپنے گھر سے شروع کر لیں نا جہاد۔ اب ہم گھر سے شروع کیسے کرنے جہاد؟ کہ یار ہم پیپسی نہیں پیئیں، کوک نہیں پیئیں، KFC نہیں کھائیں، لکس صابن استعمال نہ کریں، ڈالڈا گھی نہ کھائیں، مطلب ہمیں کم سے کم ایسا تو کر سکتے ہیں نا، اگر جنگ پہ نہیں جا سکتے تو کم سے کم یہ اس کو معاشی تباہ تو کر سکتے ہیں نا، ہوں۔ لیکن ہم وہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا پہ تو چل رہا ہے نا کہ یہ نہیں کریں، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، مگر ہم بازی نہیں آتی۔ ہاں اصل میں ابھی ہمارا، بقرعید آ رہی ہے، ابھی آپ دیکھیے گا ہاں ہر اصل گھر میں پیپسی نظر آئے گی ہاں آپ کو۔ اصل میں ہمارے دل میں مردہ ہو گئے نا، لوگوں کے دل مردہ ہو گئے کہ وہ بس یہ قیامت کی نشانی ہے۔ بہرحال یہ اس قیامت والے دن مجھ سمیت سب کو جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے کیا کیا اور کیوں کیا، مطلب بہت مطلب ہم کہہ ہی نہیں سکتے۔ بہرحال ہم نے تو اپنی جو ہمارے پاس مسجد ہے اس میں بھی اعلان کرواتے ہیں کہ بھائی ان کا بائیکاٹ کریں، یہودی کی جتنی بھی چیزیں ہیں، لیور برادرز والوں کی جتنی بھی چیزیں، ان کا بائیکاٹ کریں، ہوں، کم سے کم۔ میں نے اپنے گھر میں تو جہاد شروع کر دیا نا۔ اب جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے ہم اپنے پاکستان کو نقصان پہنچائیں، توڑا پھوڑی کریں، وہ تو پھر نقصان ہے۔ اگر ہم مطلب اپنے ملک کا نقصان کرتے ہیں، کوئی مطلب پتھر مارتے ہیں کہیں پہ، ہوں، کسی گاڑی کو آگ لگاتے ہیں، ہوں، تو یہ تو ہمارا اپنا نقصان ہے نا، ہم اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہیں، کسی روڈ جام کر رہے ہیں، یہ سب ہمارے ملک کا نقصان ہے۔ ہوں۔ اب ہم نے جہاد کرنا ہے نا، تو جہاد یار ایسے کر لیں، اپنے گھر سے شروع کر لیں، تو انشاءاللہ ایک گھر، 2 گھر، 3 گھر جب جہاد شروع ہو جائے گا نا، تو وہ بالکل خود ہی تباہ ہو جائیں گے، معاشی جو ہے نا، معاشی۔ اب یہ دیکھیں نا، یہودی جو ہے کسی پہ حکومت نہیں کرتا، اس نے معاشیات اپنے پاس، مطلب آپ کے بچوں کے دودھ بھی اس نے اپنے ہاتھ میں دے رکھا ہے۔ یہی تو میں ابھی یہی بات کرنے والا تھا کہ آپ بولتے ہیں کہ پروڈکٹ ختم کر دی جائے اور استعمال نہ ہو، تو بچوں کا دودھ ہی شروع وہیں سے ہوتا ہے۔
بالکل ایسا ہی ہے. فیڈ اگر عورت نہیں کر رہی تو ہاں لازمی ہے وہ دودھ تو ہم نے وہی استعمال کرنا ہے نا. تو ہمیں یہ چاہیے نا کہ ہم بہت بڑی طاقت ہے پاکستان میں. اتنی بڑی طاقت ہے, ہم بڑا کچھ بنا سکتے ہیں. بھینس کو تو دودھ جب ہم چواتے ہیں تو اس کے اندر آپ دیکھیں نا کہ انجیکشن سے تو اس کو دودھ نکلے بالکل گا. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا کیسے ہی ہے. بچیں؟ ہاں تو اب انہیں چیزوں سے تو بچنا ہے نا. تو میں نے جیسے عرض کیا کہ اپنے گھر سے جہاد شروع کریں. جہاد ہی سارا جہاد کیا, اپنے گھر سے شروع کریں. اپنے گھر میں مطلب نماز کی پابندی کریں, جھوٹ غیبت وعدہ خلافی نہیں کریں, پڑوسی کا خیال کریں, یہودی کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں, ایک دوسرے سے فراڈ نہ کریں. فراڈ 50% ہے 70% تو کر سکتے ہیں. ہاں 90% کر سکتے ہیں بھائی. جہاد اپنے گھر سے 90 جہاد ہوتا ہی گھر سے, جہاد باہر سے تو بعد میں. اچھا ابھی ایک نیا ایشو آ گیا ہمارے ملک میں, انڈیا پاکستان کی جنگ. سارا لوگوں کی دماغ وہاں لگتی ہے. ہاں تو یہ جو انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہے, میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ وہ بس یہ جنگ ہو ایسے ہی کھیل ہے کھیل ہے سارا, مطلب ایسی. وہ ہاں الیکشن کھیلیں گے یہ کٹی کٹی ہو رہی ہے بس یہ. اچھا چھوٹی چھوٹی کٹی ہے, بعد میں دوستی ہے. ہاں بعد میں دوستی ہو جائے گی. ہاں اچھا یہ میر مارکیٹنگ آج کل کیا کریں؟ میر مارکیٹنگ بڑا مشہور برانڈ ہے آپ کا, بہت کام کر رہے ہیں آپ اس پہ. کوئی نہیں, میر مارکیٹنگ تو بہت سارے کام کر رہی ہے. ہم فلیٹ بنا رہے ہیں, کچھ بنگلے بنا رہے ہیں الحمدللہ, اور بہت سارے کام کر رہے ہیں. کچھ ہم بنگلے بنا چکے ہیں, کچھ بنا رہے ہیں, کچھ دے چکے ہیں, کچھ دے رہے ہیں الحمدللہ. بہت کام چل رہا ہے. فلیٹ بن رہے ہیں جس میں میں بیٹھا ہوں, یہ بھی فلیٹ بن رہا ہے. ہمارا میر 1 بن رہا ہے اور میر ولاس بن رہا ہے 120 گز کے الحمدللہ. یہ سارا ایک پروجیکٹ ہے نارتھ ٹاؤن GFS کا. اصل میں میرا تعلق جو ہے وہ تعلق ہے GFS سے, نارتھ ٹاؤن سے. تو میرا تعلق ہے نارتھ ٹاؤن سے. تو ماشاءاللہ نارتھ ٹاؤن کے لیے ہم کافی سارا کام کر رہے ہیں, اور یہ نارتھ ٹاؤن کے اندر ہی ہمارے پروجیکٹ ہیں. مطلب یوں سمجھ لینا کہ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوگا, میں GFS فیملی سے ہوں. مطلب میرا تعلق, میں 7-8 سال سے کام کر رہا ہوں یہاں پہ, اور جس کے مالک جو ہیں الحمدللہ CEO عرفان بھائی صاحب ہیں. تو عرفان بھائی صاحب بہت اچھا آدمی ہے. میں خود آپ کو بتا دوں بہت اچھا آدمی ہے, اچھا انسان ہے. اللہ اس کی زندگی دے. دکھ درد رکھنے والا آدمی ہے دل کے اندر, اور اچھے کام کر رہے ہو. تو ہم بھی ہمیں بڑی سپورٹ کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں. اور ابھی تک کوئی ایسی شکایت نہیں ہے ہماری کہ ہم نے کسی کو, الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. جی بریک پہ سے واپسی آئے. واپسی ہم نے اس سے بریک سے پہلے یہ پوچھا تھا کہ رات میں جو آپ ہم نے سنا ہے, میں نے دیکھا نہیں جو بات ہے, سنا ہے کہ آپ یہاں پہ لوگوں کو کھانا تقسیم کرتے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ کھانا لے کے جاتے ہیں. اچھا یہ کیسے میکینزم بنایا آپ نے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے. کیا بولتے ہیں اپنا, جیسے اب یہ گرین بس ہے تو اس کے اندر سے 1 نمبر سے لے کے اور 16 نمبر تک ٹھیک ہے, جو ان کے اسٹاف ہیں, اس میں سے رمضان میں سحری اور افطار ہماری طرف سے جاتا ہے. سحری اور افطاری الحمدللہ وہ ہماری طرف سے جاتا ہے, جس کے اندر سے عرفان بھائی صاحب جو ہیں وہ میرے پارٹنر ہیں. آدھے پیسے وہ خرچ کرتے ہیں اور آدھے پیسے میں خرچ کرتا ہوں, 1 نمبر سے 16 نمبر تک. اچھا رمضانوں میں کیا کرتے ہیں؟ رمضانوں کے اندر تو رمضانوں کے اندر راشن وغیرہ دیتے ہیں. کتنے افراد میکسیمم نکل جاتے ہوں گے 300-400 راشن کم سے کم اتنے زیادہ اچھا نکلتے اس ہوں میں گے. بھی آپ کا کوئی پارٹنر ہے یا نہیں, راشن میں بھی ہاں, مجھے کیا بولتے ہیں اپنا عرفان بھائی صاحب جو ہے 50 راشن وہ دیتے ہیں, اور تقریباً 350 راشن میری طرف سے ہوتے ہیں. اچھا ایک آپ نے ویڈیو مجھے دکھائی تھی پرسوں جب میں آیا تھا 3-4 دن پہلے, وہ ایک بچے کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے, وہ کیا سلسلہ ہے بنس وارڈ وغیرہ کا؟ یہ وہ ہم بنس واٹ کے اندر تھوڑی سی ہماری خدمات ہے کہ ان کا AC خراب ہو گیا تو AC بدل دیا, اور ان کو ویل چیئریں دے دی, کسی کو دوائی دے دی, کسی مطلب بہت سارے کام کرتے ہیں. پانی کا کام کروا دیا. تقریباً روزانہ ہماری طرف سے مریضوں کے لیے انڈا اور دودھ ہماری طرف سے جاتا ہے روزانہ. اچھا اس میں کوئی میسج ہو جو آپ دینا چاہیں کسی کو, کوئی ایسا بندہ ہو جو آپ کی اس کی رسائی نہ ہو, وہاں تک پہنچ نہیں پا رہا, آپ تک نہیں آ پا رہا, یا وہ ادارے تک نہیں جا پا رہا, کوئی میسج ہو تو دیں. بھائی میسج میرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ لوگوں کی صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آسانیاں ملیں, اور میسج یہ دینا چاہیں گے کسی بھی انسان کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, साहबी आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम चाहते हैं कि हमारे लिए आसानी हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरों के लिए आसानी तलाश करो तो तुम्हारे लिए आसानी होगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तो उस पर अमल करें और मैसेज ये कि दूसरों के लिए आसानी ढूंढें। अच्छा, मुझे कुछ ना दें, ना किसी इदारे को दें, किसी को ना दें, खुद जाएं, खुद मदद करें। और अगर आपको कुछ सदका खैरात देना है तो किसी को भी ना दें, किसी को भी ना दें, अपने सबसे पहले अपने रिश्तेदार को दें। ये नहीं कहेंगे भाई ये अपने इस इदारे को दे दिया, उसको दे दिया, वो खुद कर ले, किसी को ना दें। सबसे पहले अपना घर देखें, फिर अपने रिश्तेदार देखें। अच्छा, आखिरी सवाल है आपसे, बिल्कुल, ये जो रोडों पे मैंने देखा है खाना खिला रहे हैं, चले आपका कोई और मैकेनिज्म होगा, मैंने चेक नहीं करा, करूंगा इंशाल्लाह, और उसमें भी आपको बताऊंगा कि रोडों पे खाना खिला बहुत सारे सैलानी है, जेडीसी है, मतलब कितने इदारे अभी तो और मजीद आ गए, बट वहाँ मैंने देखा है वो लोग जो है उसे 80% जो लोग हैं ना वो जरूरतमंद नहीं है, 20% लोग हैं जो गरीब है, वो आके खा रहा है मजबूरी में, या मजदूर है आ गया, या उसके घर में नहीं है, तो मैंने देखा फैमिली अभी आ जाती है, वो लोग तो है, मगर जो 80% लोग हैं वो इस कराची शहर का बंदे ही नहीं है। अच्छा, 80% नहीं बल्कि मैं बोलूंगा 95% ऐसे लोग हैं जो कराची से जिनका ताल्लुक ही नहीं है। 5% लोग हैं जो हकदार होते हैं और वो आ जाते हैं। खाना खिलाना तो ये तो अल्लाह का काम नहीं, ये तो बड़ा बेहतरीन काम है। ये तो बड़ा मतलब फजीलत वाला काम है खाना खिलाना। अब खाना उन लोगों को खिलाना चाहिए जो उसके मुस्तहिक हैं, उनके घर तक पहुंचाएं। तो बहरहाल ये जो जगह जगह जो लगे हुए ना, खाना खिलाना अच्छी बात है, लेकिन उनको नहीं खिलाना चाहिए जो जिनको खिलाया जा रहा है। खाना खिलाना तो बहुत अच्छी बात है। चलते चलते एक सवाल और करूँ, ये जो हमारा मुल्क के अंदर हमारा एक और, तो कराची में खास तौर पे एक और आदमी है जिसको देखो राशन बांट रहा है, जिसको देखो चले आप दे रहे मुस्तैक, आपने कहा ना मैंने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ, इसी हवाले से मैं दे रहा हूँ, जिसको देखें राशन दे रहे हैं, हम फकीर नहीं बना रहे अपनी कौम को, फकीर नहीं, बड़ा मांगने वाला बना रहा है। अच्छा, बड़ी आपको बात बताऊं, राशन तो हम निकालते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को देता हूँ मैं फिर देना चाहिए। अच्छा, अपने रिश्तेदारों को देता हूँ, फिर अपनी जो मेरे इर्द गिर्द होते हैं ना उनको देता हूँ मैं। हाँ, पता है कि यार फिर हाँ हाँ हाँ, या फिर मिसाल के तौर पे किसी को अमीन बना दिया, अमीन ऐसे बना दिया, जैसे अभी अभी हमारे आमिर भाई बैठे हैं, इन्होंने बोला जी कि 20 राशन मुझे दे दो, कि मैं मुझे पता है ये मतलब अच्छा आदमी और ये उन्हीं को पहुंचाएगा, तो हम बिल्कुल देते हैं कि जाओ भाई, ऐसा कर देते हैं। लेकिन हम देते मुस्तहिकों के और अपने पास लाइन नहीं लगाते, यानी कि उसमें चेक एंड बैलेंस, चेकिंग बैलेंस है कि घरों पे जाकर देते हैं, और ऐसा नहीं कोई हमारे पास लाइन लगाएगा। अच्छा, किसी नाम से भी नहीं देते, मजे की बात कि किसी नाम से दे रहे हैं, किसी की तस्वीरें बना रहे हैं, हमारे पास कोई तस्वीर नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ना बना देते हैं तो वो मेरे पास आ जाती है, वो तो चले कुछ लोग मैंने कुछ खाना बांटते हुए कुछ कोई कभी वो कोई बना देते हैं, लेकिन उसके अंदर दिलों के भेद अल्लाह जानता है। मेरा कुछ ऐसा नहीं होता कि यार मुझे दिखाना है। अच्छा, मुझे दिखाना है, हाँ ये बात सही है, लेकिन मुझे अल्लाह को दिखाना है और किसी को मुझे नहीं दिखाना। मुझे कोई मतलब मुझे कोई बोले ना, कोई मेरी मूवी अगर खुद बना दे तो ठीक है, बना दे, नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं किसी की। थैंक यू जी। ये थे मीर मार्केट के ऑनर अकबर, मोहम्मद अकबर मीर साहब, और बहुत अच्छी गुफ्तगू इनसे हुई। इंशाअल्लाह ताला भी इनके बकरीद का एक प्रोग्राम है और बहुत जल्द मैं आ रहा हूँ बनाने के लिए, और मोहम्मद बिल्कुल जल्द ही मैं कराची टीवी से इंशाअल्लाह किसी और मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।